بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 397۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ ان سے کہا گیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کعبہ میں داخل ہو گئے۔ تو حضرت ابن عمر نے فرمایا میں آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے باہر نکل آئے اور میں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف کے دونوں دروازوں کے درمیان کھڑے ہیں۔ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف میں نماز پڑھی ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ جب آپ کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ کے بائیں جانب جو دو ستون ہیں ان کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پھر آپ باہر نکلے اور کعبہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث نمبر 398 جو اس سے اگلی حدیث پاک ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کے تمام کونوں میں دعا مانگی لیکن بیت اللہ شریف میں نماز نہ پڑھی۔ بیت اللہ شریف سے باہر آئے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور پھر آپ نے فرمایا یہ قبلہ ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ان دونوں حدیثوں کے اندر نماز پڑھنے کا ذکر ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کو کتاب الصلاۃ میں لائے ہیں۔ امام بخاری کے لانے کا مقصد یہ ہے مقام ابراہیم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور بیت اللہ شریف کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ بظاہر یہ دونوں حدیثیں آپس میں معارض لگتی ہیں۔ 397 نمبر حدیث پاک جو حضرت ابن عمر سے مروی ہے اس کے اندر یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے بیت اللہ شریف کے اندر نماز ادا فرمائی، اور 398 نمبر حدیث پاک جو حضرت ابن عباس سے ہے اس کے اندر یہ کہ حضور نے بیت اللہ شریف کے اندر چاروں کونوں میں دعا تو مانگی لیکن نماز نہیں پڑھی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ داخل ہوئے اور دروازہ بند کر دیا گیا اور یہ حضرات نفوس قدسیہ دعا میں مشغول ہو گئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے بالکل قریب تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز بڑی تخفیف کے ساتھ پڑھی، یعنی زیادہ قیام، رکوع اور سجود لمبا نہ کیا، اور جس کو حضرت بلال نے دیکھا اور باقی حضرات دعا کے اندر مشغول تھے۔ چونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دعا سے جلدی فارغ ہو گئے اور آپ حضور کے قریب بھی تھے اور آپ نے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کے اندر نماز ادا کی ہے۔ اور حضرت اسامہ بن زید یہ حضور سے دور تھے اور دعا کے اندر مشغول تھے، اس لیے انہوں نے نہیں دیکھا اور کہا کہ حضور نے نماز نہیں پڑھی۔ تمام ائمہ کا پر اجماع ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جب 2 معارض حدیثیں یا 2 معارض خبریں آمنے سامنے ہوں، ایک کے اندر اثبات ہو اور ایک کے اندر نفی ہو، جس خبر اور حدیث کے اندر اثبات ہوتا ہے اس پہ عمل کیا جاتا ہے اور اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ حضرت بلال والی جو حدیث پاک ہے اس کے اندر اثبات ہے، لہذا اس خبر و حدیث پاک کا جو ہے وہ ترجیح حاصل ہوگی۔ اور حدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک محدث کے حوالے سے یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ 2 واقعے ہوں، ایک واقعے کے اندر حضور تشریف لے گئے اور نماز نہ پڑھی ہو جس کو حضرت ابن عباس یا حضرت اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں، اور ایک واقعہ ایسا ہو جس کے اندر حضور تشریف لے گئے ہوں اور حضور نے نماز پڑھی ہو جس کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ ان دونوں حدیثوں کے اندر تطبیق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بالکل قریب تھے اور دعا سے جلدی فارغ ہو گئے اور انہوں نے حضور کو دیکھ لیا۔ یہ حضرات جو تھے وہ دعا کے اندر مشغول تھے، حضور کو نہ دیکھ سکے۔ آج کل بیت اللہ شریف کے اندر مختلف ممالک کے صدور یا مہمان خصوصی جو حرمین شریفین کے خاص مہمان ہوتے ہیں، دوسرے ممالک سے آئے ہوں، ان کو داخلے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن عام مسلمان جو ہے وہ حتیم شریف کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے۔ حتیم کا جو حصہ ہے وہ بھی بیت اللہ شریف کے اندرونی حصہ ہی ہے، لہذا جس نے حتیم کے اندر نماز پڑھی گویا اس نے بیت اللہ شریف کے اندر ہی نماز پڑھی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔